علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ویلاگ میں 3 اہم موضوعات پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک بڑی دہشت گردی کی ایک اور کارروائی ہوئی ہے بلوچستان سے۔ بڑی خوفناک جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ جعفر ایکسپریس بولان کے قریب اس پہ حملہ کیا گیا ہے اور 400 کے قریب مسافروں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوفناک خبر جو ہے وہ بلوچستان سے آ رہی ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ جناب چینی چور جو ہیں وہ ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ اور تیسرا جو موضوع ہوگا آج کے ویلاگ کا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، وہ پارلیمنٹ میں آنے سے کیوں گریز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ 3 موضوعات ہوں گے آج کے ویلاگ میں، اور شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ سب سے پہلی سٹوری جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ہی آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایک بڑی جو ہے وہ دل دہلا دینے والی، بڑی پریشان کرنے والی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے بلوچستان سے۔ سبی کے قریب جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پشاور تک چلتی ہے، وہ اپنے سفر پہ گامزن تھی کہ سبی کے قریب اس پہ بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور اس ٹرین کو جو ہے وہ پہلے تو انہوں نے جو ریلوے ٹریک ہے اس کو بم لگا کے اڑایا۔ پھر اس پوری ٹرین پہ 9 بوگیاں کا کہا جا رہا ہے کہ 9 بوگیوں پر مشتمل یہ ٹرین تھی، اور اس پوری ٹرین کو جو ہے وہ انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ 400 کے قریب جو ہے مسافر ریلوے ترجمان کے مطابق وہ اس ٹرین پہ سوار تھے، اور زیادہ تر اس میں سرکاری ملازمین۔ اور اس ٹرین پہ اب پوری طرح جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے، یرغمال بنا لیا گیا ہے تمام مسافروں کو، اور ان کی اب زندگی جو ہے وہ سب کی خطرے میں ہے۔ بلوچستان جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی دہشت گردی کی جو ہے وہ وارداتوں کے حوالے سے، کارروائیوں کے حوالے سے مسلسل خبروں میں ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی دل دہلا دینے والی جو خبر ہے وہ بلوچستان سے آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے خیبر پختونخوا، یہ بھی حالیہ جو گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی رپورٹ آئی ہے 2025 کی، اس میں بھی ان دونوں صوبوں کو سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ صوبے بتایا گیا ہے۔ اور تقریباً پچھلے 2 سال میں جو 96% دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں وہ انہی دونوں صوبوں میں ہوئے ہیں۔ کے پی کے میں بالخصوص ٹی ٹی پی جو ہے وہ سرگرم ہے، اور بلوچستان میں بالخصوص بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم، وہ وہاں پہ سرگرم ہے، اور انہوں نے جناب بہت سے نہتے پاکستانیوں کو بھی اپنی کارروائیوں میں شہید کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی جو ہے وہ پریشان کر دینے والی یہ خبر ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب سیکیورٹی کے لوگوں نے ٹرین کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، اور جو یرغمال مسافر ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ معاملہ آگے چل رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال اس کی بنتی ہے، اور یہ ایک بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا اگین فیلئر جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کا ہے، ہماری لا انفورسمنٹس کا ہے، کہ 400 کے قریب جو مسافر ہیں وہ یرغمال ہے اس وقت بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ سب کی وہ خطرے میں ہیں۔ تو ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، اور یہ سارا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو ہمارا سیکیورٹی اپریٹس ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ مسلسل ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے جو ہے وہ کارروائیوں کو ناکام بنانے سے جو ہے وہ قاصر ہیں، فیل نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی دل دہلا دینے والی خبریں جو ہیں وہ کے پی کے اور بلوچستان سے آ رہی ہیں۔ تو دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ چینی چور ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سرگرم ہو گئے ہیں، اور چینی چور یہ ہیں کون؟ یہ چینی چور جو ہیں وہ آپ کو آپ کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ ملیں گے۔ جو شوگر مل مالکان ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ آپ سب سے زیادہ آپ کو پارلیمنٹ میں ملیں گے، اور کرتے طریقہ واردات وہی پرانا جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے ان کا، کہ جناب چینی کی اس وقت وہاں پیداوار اتنی زیادہ ہے، یہ ہماری جو ہے وہ کنزمپشن سے زیادہ ہے چینی، تو اس کو جناب ایکسپورٹ کیا جائے، چینی ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے، یعنی برآمد کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اس پہ اچھا خاصا یہ مال بناتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، پھر جو ہے وہ پاکستان میں شارٹیج ہو جاتی ہے،
جب پاکستان میں شارٹیج ہو جاتی ہے تو دوبارہ پھر جو ہے وہ چینی وہ درآمد کی جاتی ہے اور اس پہ پھر مال جو ہے وہ بٹورا جاتا ہے۔ چینی بنانے والے بھی یہ، چینی امپورٹ کرنے والے بھی یہ، اور جب چینی کا بحران آ جائے تو پھر چینی امپورٹ کرنے والے بھی یہی، تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، اور آج تک ان کے جو ہے گریبان پہ ہاتھ کسی نے نہیں ڈالا سوائے عمران خان کے، جو کہ 2021 میں چینی کے بحران کو لے کر پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی تحقیقات ہوئیں چینی سارے اس بحران کے حوالے سے، اور پہلی مرتبہ یہ چیزیں ساری ریکارڈ پہ آئیں کہ کس طریقے سے جو چینی مافیا ہے پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے، چینی کی قیمتوں کو کیسے وہ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے وہ بڑھاتے ہیں، اور کس طریقے سے چینی کا بحران جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ پہلے چینی باہر امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کر کے اس پہ مال بناتے ہیں، پھر چینی کا جب بحران آتا ہے تو پھر دوبارہ پاکستان میں امپورٹ کر کے دوبارہ پھر اس پہ مال بناتے ہیں، ٹیکس سے بھی بچتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک بڑی ایک زبردست تحقیقات ہوئی تھی اس وقت مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے، اس میں ایف آئی اے کا ایک بڑا اچھا کردار تھا، دیگر اداروں نے بھی اس میں سپورٹ کیا، اسسٹ کیا، اور ساری چیز ڈاکومنٹ ہوئی کہ جس طریقے سے یہ سارا جو ایک کارٹلائزیشن ہے شوگر انڈسٹری میں اس کو ایکسپوز کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کا بھی بنا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اسی کیس کو چلتے چلتے پھر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب پہ پرچہ ہوا، جہانگیر ترین صاحب پہ پرچہ ہوا، لیکن آج تک کچھ نہیں جو ہے وہ اس کا بن سکا۔ شہباز شریف صاحب نے بعد میں چیزیں وہی نہ طور پہ مینج کرا کے اپنی جان چھڑائی اس کیس سے، اور جہانگیر ترین صاحب تو جناب ٹرائل کی بنیاد سے ہی پہلے جناب وہ انہوں نے اپنی اس میں سے چھٹی کروا لی۔ تو اس لیے اس مافیا پہ ہاتھ ڈالنا کون ڈالے گا؟ کوئی نہیں ڈالے گا۔ یہ عمران خان جیسا بندہ ہاتھ ڈال سکتا تھا کہ اس کی اپنی کوئی جو ہے وہ کوئی شوگر مل نہیں تھی۔ باقی جتنے بھی اب حکومت میں ہیں یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں لوگ، یہ 80 سے 90 جو شوگر ملز ہیں پاکستان میں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہیں جو بڑے بڑے کاروباری خاندان ہیں یا بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں، انہی کی ملکیت میں ہیں یہ شوگر ملیں، وہی پالیسیز بناتے ہیں، وہی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، بعد میں امپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے جناب کہ چینی کا بحران ہے، قیمت تقریباً 40 روپے تک فی کلو جو ہے وہ پاکستان میں مہنگی ہو چکی ہے چینی۔ اب اس بحران سے نمٹنے کے لیے جناب جو شکر ہے وہ درآمد جو ہے وہ کی جائے گی۔ بہرحال چینی چور جو ہیں وہ پوری طرح سرگرم ہے پاکستان میں، اور ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے گندم کا بحران آیا نگران دور میں، کسی نے کوئی آج تک چون چران بھی نہیں ہوئی، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کوئی کسی کو طلب نہیں کیا گیا تفتیش کے لیے، کوئی پرچہ نہیں ہوا، کسی کو جیل نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ بحران بھی ایسے ہی جائے گا، کسی کو جناب جو ہے وہ کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ آپ نے اجازت دی کیوں، اگر اجازت دی تو پھر بحران کیسے پیدا ہوگا، پھر چینی مہنگی کیسے ہوئی۔ یعنی ہر لحاظ سے یعنی عوام کے جیب سے پیسہ نکالنا ہے، چاہے جو ہے وہ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، اپوزیشن میں کوئی بھی بیٹھا ہو، لیکن یہ جو کارٹل ہے، یہ جو مافیا ہے چینی کا، یہ جناب دھڑلے سے پاکستانیوں کو لوٹ رہا ہے۔ تیسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے ہے۔ جنرل سید عاصم منیر دوسرا سال ہے کہ مسلسل وہ پارلیمنٹ سے غائب ہیں۔ جب بھی ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب بھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، جب بھی پارلیمانی سال شروع ہوتا ہے پاکستان میں، تو جو صدر مملکت ہیں وہ خطاب کرتے ہیں جوائنٹ سیشن سے، اور اس میں پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہان وہ اس میں شرکت کرتے ہیں پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سارا خطاب سنتے ہیں۔ آرمی چیف اس میں موجود ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتے ہیں، نیوی کے سربراہ ہوتے ہیں، اور فضائیہ کے سربراہ ہوتے ہیں، اور دیگر جو سینئر فوجی قیادت ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہ مسلسل دوسرا سال ہے کہ جو فوجی قیادت ہے وہ پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس سے غائب ہے۔ اعزاز سید پاکستان کے سینئر صحافی جیو نیوز کے لیے بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ ان کی خبر کے مطابق جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ملے ایوان صدر میں صدر زرداری سے اس خطاب سے پہلے، اور غالباً انہوں نے وہیں بیٹھ کے جو ہے وہ زرداری صاحب کا خطاب سنا، یعنی پارلیمنٹ آنے انہوں نے گوارا نہیں کیا۔
کیوں پارلیمنٹ نہیں آتے، کیوں آنا پسند نہیں کرتے، اس کی غالب جو ہے وہ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ جو نعرے بازی ہوتی ہے، کل بھی گولی کیوں چلی، گولی کیوں چلائی گئی، مینڈیٹ چور، اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے کل صدر زرداری کے خطاب کے دوران مسلسل وہ لگاتے رہے، اور شاید یہی وہ نعرے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ فوجی قیادت وہ گریز کرتی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جائیں، اور اتنے شور شرابے میں اور پھر اس طرح کے نعروں سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ جوائنٹ سیشن کی جو سیٹنگ ہے اس میں جانے سے گریز کیا جائے۔ تو یہ مسلسل دوسرا سال ہے جب فوجی قیادت بشمول پاکستان کے طاقت ترین آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے جو ہے خطاب سننے کے لیے وہ پارلیمنٹ نہیں جا رہے۔ تو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ آگے صورتحال کیسے بڑھتی ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے نعیم حیدر پنجوتا جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں، ان کو اڈیالہ جیل کے باہر آج کافی ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ تم تو وکیل ہو اس کے بشرا بی بی کے، تو تم یہ چھپ چھپ کے کس کس سے ملتے رہتے ہو، تم بتاتے بھی نہیں کچھ۔ اس طرح کی کوئی بات چیت سامنے آ رہی ہے کہ اس کو نعیم حیدر پنجوتا کو کافی ڈانٹ پلائی ہے علیمہ خان صاحبہ نے، اور اس پہ نعیم حیدر پنجوتا جو ہیں وہ باتیں کرتے رہے کہ نہیں نہیں میں تو کسی سے نہیں ملتا، ہم نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، پرچے بھگتے ہیں۔ تو یہ بہرحال آج ایک یہ بھی ایک واقعہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر یہ پیش آیا۔ آپ کو ہم اس حوالے سے مسلسل اپڈیٹ رکھیں گے، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ بھی دعا کریں جو جعفر ایکسپریس کے مسافرین ہیں جو اس وقت یرغمال ہیں بی ایل اے کے ہاتھوں، ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہے، اور وہ بحفاظت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یرغمالیوں سے جو ہے وہ نکال لیا جائے، مسلح دہشت گردوں سے ان کو بحفاظت جو ہے وہ چھڑوا لیا جائے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔